Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Tahir Masood is back with his lecture number 29. We are still, I'm teaching you the course Management 400, Management Theory and Practice. تو اس لیکچر میں 29 میں جو ٹاپک another important topic جس کا تھوڑا بہت ہم ذکر پہلے لیکچرز میں کر چکا ہوں تو اس کی تھوڑی سی شاید کنٹینیوشن بھی نظر آئے، لیکن ابھی امپلائی ریلیشنز اور کلیکٹیو رائٹس پہ آ گیا. ہم پہلے امپلائیز موٹیویشن اور اس کا ذکر کرتے رہے، تو اب ایک ایسپیکٹ دوسرا بھی ہے کہ امپلائیز کی جو ریلیشنز ہیں اور ایک کلیکٹیو رائٹس، کلیکٹیو بارگیننگ کا کانسیپٹ بھی ہے. اس کو بھی ایز اے مینیجر، ایز اے مینجمنٹ پرسن آپ کو تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے. ان ڈیٹیلز ہم ایز اے ہیومن ریسورس اسپیشلسٹ ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، لیکن اوور آل ایک چیز ہونی چاہیے آپ کو کہ اگر آپ مینجمنٹ میں مینیجر بن جاتے ہیں کسی کمپنی میں تو اس میں آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ امپلائیز ریلیشنز کیا چیز ہے اور کلیکٹیو بارگیننگ اور کلیکٹیو رائٹس کا اسکوپ کیا ہوتا ہے. تو چلیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں. تو امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے. تو یہ پہلی پریزنٹیشن میں نے لیبر ریلیشنز اور کلیکٹیو بارگیننگ پہ گیری ڈریسل کی لی ہے. بڑی اچھی پریزنٹیشن ہے، اچھی سلائیڈیں ہیں اور کافی 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 فوکس کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے. امپلائی ریلیشنز ایشوز کیا ہو سکتے ہیں، پرابلمز کیا ہو سکتی ہیں. دے کین بی ریلیٹڈ ٹو پالیسیز، پروسیجرز اینڈ رولز. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس کے اندر انوالومنٹ کس کی ہوتی ہے؟ پالیسیز آر انوالوڈ، پروسیجرز آر انوالوڈ اینڈ رولز آر انوالوڈ. امپلائی ڈسپلن، پھر اس کے بعد امپلائی کا ڈسپلن کا ایسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے جی، کیا امپلائیز جو ہیں وہ ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں، اور ڈسپلن کا تعلق پالیسیز، پروسیجر، رولز کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ امپلائی سائڈ سے پھر اس کے گریونسز بھی ہو سکتے ہیں، شکایات بھی ہو سکتی ہیں. آپ سے بھی شکایت ہو سکتی ہے، مینیجر سے، آرگنائزیشن سے بھی ہو سکتی ہے، کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے، کو ورکر سے بھی ہو سکتی ہے. تو اس سے کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں. تو وہ گریونسز جو ہیں اس کا بھی ایک ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں سیٹ پروسیجر ہے اور اس کو پراپر ایڈریس کرنے کا طریقہ ہے. اور جو مینیجر ہے ڈویژن کا یا سیکشن کا، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گریونسز کو وہ ٹیکل کرے، ڈیل کرے پراپرلی. امپلائی رائٹس، ٹھیک ہے، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ پھر امپلائی کے بھی کچھ رائٹس ہیں. جیسے آپ کمپنی جو ہے وہ پالیسیز، پروسیجر، رول چاہتی ہے کہ امپلائیز اس کو فالو کریں، ٹھیک ہے، اور ڈسپلن ہوں اور گریونسز ہیں تو بتائے. تو آخر میں یہ ہے کہ یہ امپلائی رائٹس کا ایشو بھی ہے. ٹھیک ہے، امپلائی کہتا ہے کہ میرے بھی کوئی رائٹس ہیں، میرے بھی حقوق ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کے بھی کوئی بینیفٹس ہیں، تو اس کو بھی آپ کو علم ہونا چاہیے. پہلے پالیسیز، پروسیجرز اینڈ رولز، ان چار میں سے اس پہ تھوڑی سی اور معمولی سی ڈیٹیلز. پالیسیز کیا ہے؟ جنرل گائیڈ لائن. ٹھیک، کمپنی پالیسی، آرگنائزیشنز پالیسی ایک اوور آل جنرل گائیڈ لائن لکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، جس کو امپلائی بھی پڑھتا ہے اور آپ بھی پڑھتے ہیں، دونوں کو پتہ ہوتا ہے. اینڈ فار ایگزامپل XYZ انکارپوریٹڈ، یہ کمپنی کا نام ہے، ڈز ناٹ ٹالریٹ سیکچول ہراسمنٹ. سیکچول ہراسمنٹ جیسے میں نے ایک لیکچر میں عرض کیا تھا کہ نارملی انسان کا یا ہمارا خیال جاتا ہے میل فیمیل کی طرف ہی. سیکچول ہراسمنٹ میلز میں بھی ہو سکتا ہے، میل ٹو میل بھی ہو سکتا ہے، میل ٹو فیمیل بھی ہو سکتا ہے، مگر نارملی وہی گنا جاتا ہے کہ جی لڑکیوں کے خلاف یا ان کے سیکچول ہراسمنٹ ان کو بری نظر سے یا لوور نظر سے یا ان کے بینیفٹس اتنے نہیں دیے جاتے یا ان کو سیکچولی ورک پلیس پہ ہراس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے،
تو میلز میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ورکر کو دوسرے ورکرز جو ہیں وہ ہراس کریں، ٹھیک ہے جی، اس کی ورک کام کرنے میں ہرڈل کریٹ کریں، اس کا مذاق اڑائیں، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر پالیسیز کمپنی جو ہے بڑی کلیئرلی لکھ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا اور اس کی صورت میں یہ ایکشن لینے کا طریقہ یہ ہے. پروسیجرز اے کسٹمری میتھڈ، امپلائی کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز کرنی ہے، یہ اس کا پروسیجر کیا ہے، ٹھیک ہے. آپ بھی پوچھتے ہیں کہ اچھا جی اس کا پروسیجر کیا ہے. فار ایگزامپل دا اسٹیپس فار رپورٹنگ سیکچول ہراسمنٹ. اگر میں نے ایک سیکچول ہراسمنٹ کیس نوٹ کیا ہے اور میں بھی کو ورکر ہوں تو میں کیسے what procedure should I follow to report it اور complain it. ٹھیک ہے، میرے خلاف ہوا ہو یا میرے کو ورکر کے ساتھ ہوا ہو یا میں مینیجر ہوں اور میرے نوٹس میں آیا ایک سیکچول ہراسمنٹ کیس، تو میں اس پہ کس پروسیجر کے تحت سٹیپس لوں گا اور آگے چلوں گا اور رپورٹ کروں گا. رولز کیا چیز ہے؟ اسپیسیفک گائیڈ لائن، اے پروگرام ڈیسیجن اور زیادہ اسپیسیفک روٹ. فار ایگزامپل سیکچولی ہراسنگ اے سبارڈینیٹ کاز فار ٹرمینیشن. ٹھیک، یہ رول پالیسی پروسیجر کے بعد مینشن کر دیتا ہے کہ سیکچول ہراسمنٹ اگر پروو ہو جائے تو پھر اٹ کین بی اے کاز اور ریزن فار ٹرمینیٹنگ دا سروس آف دیٹ پرسن. ٹھیک ہے جی. About rules, policies and procedures, why? To ensure consistent treatment, that is fairness, procedural justice, to reduce time demands, program decisions, how it is communicated, employee handbooks, policy and procedure manuals. ٹھیک ہے جی. guidelines, handbooks اور manuals اچھی آرگنائزیشنز نے بنائے ہوتے ہیں جن میں یہ چیزیں پہلے سے درج ہوتی ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے تو مجھے پتہ نہیں تھا. effective PPR, internally consistent, only those that are necessary, applicable, understandable, reasonable, distributed and communicated, and after that make sure that it is enforced. پھر وہ مذاق والی بات نہیں ہے کہ چلو جی یہ نہیں سوری. جب ایک سارا آپ نے کر دیا، چیز کلیئر ہے، لکھی ہوئی ہے، ان کے نالج میں ہے، سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی اگنورنس کا چانس نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد آپ میک شور کریں کہ انفورس بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر اس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے تو اس کی سزا بھی دینی چاہیے. کیا وہ وارننگ ہے، وربل ہے، ریٹن ہے، ٹرمینیشن ہے، جو بھی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ PPR پہ آپ نے دیکھا یہ سلائیڈ، افیکٹو PPR کیا چیز ہے. امپلائی ڈسپلن سے کیا مراد ہے؟ اسٹیبلشنگ ڈسپلن. ٹھیک ہے جی. پروگریسو ڈسپلن، وائی مینیجرز ڈونٹ ڈسپلن امپلائیز، وائی مینیجرز پنش ٹو سون. ٹھیک. اسٹیپ بائی اسٹیپ اب یہ چاروں باتیں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ اسٹیبلشنگ ڈسپلن سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے جی. اسٹارٹ ہوتا ہے اسٹیبلش دا رولز. پہلی تو بات ہے رولز ہونے چاہیے، ٹھیک والے، اپلیکیبل، اچھے رولز. پھر اس کو اسٹیبلش رولز. اوکے. کمیونیکیٹ دوز رولز بنا لیے اور اس کو کمیونیکیٹ کریں. کل کو یہ نہ ہو جی مجھے تو پتہ نہیں تھا. اور بیسڈ آن دیٹ پھر اس کا امپلائی کا بیہیویئر آپ اسیس کریں اور جہاں پہ چینج کی ضرورت ہے، چینج ان اپروپریٹ بیہیویئر. ٹھیک ہے جی. پروگریسو ڈسپلن سے کیا مراد ہے؟ واٹ اٹ از گریجول موومنٹ فرام لیس ٹو مور سویئر پینلٹیز. ٹھیک ہے. آبویسلی ڈپینڈنگ آن دا سویئرٹی آف دا سچویشن شروع میں نہیں آپ ٹرمینیٹ کسی کو کر دیتے تو اس کے انلیس کوئی ایسا ہے کیس کہ جس میں ٹرمینیشن اسٹیٹ پہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو جس سے کرمنل کیس اگر کوئی بن جائے یا کچھ اس طرح کا ہو یا کوئی اور. Why? Fair treatment for employees, chance to improve, preserve companies' investment in employees, maintain employee morale, ethical consideration, professional approach to discipline, legal considerations. ٹھیک. تو ڈسپلن کرتے ہوئے لیگل سائڈ کا خیال رکھیے گا. بعض دفعہ جلدی میں کرنے میں اگر آپ نے غلطی کر لی تو اس کو موقع مل جائے گا، کین گو ٹو دا کورٹ اور وہ کمپنی سے ہو سکتی ہے، آپ بھی اس میں لٹیگیشن میں آپ کا بھی نام ہوگا. تو
پھر اس کو ڈیفینڈ کرنے میں ٹائم بھی ضائع، وقت بھی ضائع، پیسہ بھی ضائع کمپنی کی، پھر وہ کیسز ہو جائیں کورٹ میں تو وہ پریس میں میڈیا میں آ جاتا ہے، پھر کمپنی کی بدنامی ہوتی ہے اور آپ پہ بھی پھر امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا قصور نہ بھی ہو تو سی او یہ وہ کہتا ہے یار کیا کس مصیبت میں ڈال دیا تم نے. ٹھیک ہے. اسٹیپس ان پروگریسو ڈسپلن کیا ہیں؟ جنرل اسٹیپس، پہلے وربل وارننگ دی جاتی ہے، میں نے پہلے ذکر کیا تھا. پھر وربل کاشن جو ہوتی ہے وہ ریکارڈ کر لی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کاشن دینے کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ آئی ایم ریکارڈنگ دس ان یور فائل. فارمل ریٹن ریپریمانڈ، پھر ریٹن وارننگ ہوتی ہے، سسپینشن پیڈ اور ان پیڈ. 3 دن کے لیے آپ کی اتھارٹی ہے کہ 3 دن کے لیے آپ سسپینڈ کر سکتے ہیں، یا آپ کا ڈائریکٹر کر سکتا ہے، یا سی او 1 مہینے کے لیے کر سکتا ہے. تو ڈیموشن اور ٹرمینیشن. ٹھیک ہے، میں ڈپٹی مینیجر تھا تو آپ نے مجھے وارننگ دی اور پہلے سٹیپس پورے کر لیے اور اس کے بعد پھر بھی چیز امپروو نہیں ہوئی، تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں سامنا کو ڈپٹی مینیجر بنا رہا ہوں جی، تو آپ یو آر ڈیموٹیڈ اینڈ یو آر جسٹ اے کو ورکر. may start at a higher level for more severe offences, for example immediate termination for drug use. وہ سچویشن میں نے بیان کر دی ہے. اگر سیویرٹی اس طرح کی ہے، ڈرگ یوز پکڑا گیا، ٹھیک ہے، آپ چرس پی رہے تھے دفتر میں، ٹھیک ہے، یہ ڈرگ ہے وہ، یا کسی ورک پلیس کے اوپر آپ نے کسی لڑکی کو تھپڑ مار دیا، یا کسی دوسرے کے ساتھ میل ورکر کے ساتھ لڑائی ہوئی، آپ نے اس کو ڈنڈا مار دیا، کچھ کر دیا، وہ کرمنل کورٹ میں چلا گیا، تو آپ اس کو سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو ٹرمینیٹ بھی کر سکتے ہیں، یا جو بھی جس کی اتھارٹی ہے وہ کرے گا. آپ ریکمینڈ کر دیں گے ہیومن ریسورسز کو، تو پھر وہ دے ول ٹیک کیئر آف کہ ڈائریکٹر کا لیول ہے یا سی او کا لیول ہے. وائی مینیجرز ڈونٹ ڈسپلن امپلائیز؟ نارملی شائع ہوتے ہیں مینیجرز زیادہ. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ خود وہ ٹرینڈ نہیں ہے پراپرلی، لیک آف ٹریننگ، لیک آف سپورٹ فرام ابو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو اوپر والے آپ کا ڈائریکٹر جو ہے وہ کہتا ہے یار چھوڑو، کیا کسی طرح سے حل کرو، یہ وہ سپورٹ نہیں آپ کو ملتی. تو فیئر آف ایکٹنگ الون. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرا کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، میں اکیلا رہ جاؤں گا. تو گلٹ، بعض ٹیمپرامنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو ریٹن وارننگ دے کے رات کو آپ پریشان خود ہی رہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں میں نے ٹھیک دیا نہیں دیا، پتہ نہیں یار میں نے زیادتی کی، پتہ نہیں. ٹھیک ہے، لاس آف فرینڈشپ، لاس آف ٹائم، فیئر آف لوزنگ ونس ٹیمپر، ریشنلائزیشن، لیک آف اپروپریٹ پالیسیز، فیئر آف لا سوٹس. آج کل تو اس سے لا سوٹ سے پہلے یہ بھی ہے کہ امپلائیز، جیسے امریکہ میں کافی ہوتا ہے یہ کہ کسی بات پہ سسپینڈ کر دیا، کچھ کر دیا یا ٹرمینیٹ کر دیا، تو وہ گن لے کے اگلے دن آ جاتا ہے، کس طرح سے اندر داخل ہو کے ورک پلیس پہ آ کے شوٹ پیپل، کل 2 اینڈ انجر 4. ٹھیک ہے، اسکولز میں بھی یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یونیورسٹیوں میں ہوا، ورجینیا ٹیک میں 2 بار ہو چکا ہے، اور یونیورسٹی میں بھی ہوا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نکلا اور اس نے کیمپس پہ اس رینڈملی ادھر ادھر یہ فائرنگ شروع کر دی، کئی مر گئے، کئی زخمی ہوئے. وائی مینیجرز پنش ٹو سون؟ وہ پھر وہی بات ہے. ٹھیک ہے، پراپر ایکشنز پروسیجرز فالو کر کے کریں گے تو اپروپریٹ ٹائم کے اوپر آپ پنشمنٹ دیں گے. ٹھیک ہے، کئی جیسے کہتے ہیں جمپ دا گن نا بھائی، کئی مینیجر ایسے ہوں گے ٹیمپرامنٹلی کہ وہ فوراً ہی کہ اچھا ایسے تو ایسے، بس وہ تیسرے سٹیپ میں پہنچ جائیں گے، ریٹن وارننگ میں نے دے دی، بس وربل بھی نہیں دیتے، دوسرا بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے، فرسٹریشن اور یہ وہ، تو دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک ہے، میچور ان بٹوین بات، پراپر رولز ریگولیشن کے مطابق. امپلائمنٹ ول، کامن لا ڈاکٹرین، جنرل ایکسیپشنز، یہ جسٹ فار یور انفارمیشن. اوکے، امپلائڈ امپلائمنٹ کانٹریکٹ، گڈ فیتھ اینڈ فیئر ڈیلز. اوکے، یہ ٹرمینالوجی سے تھوڑا سا آپ اپنا واقف کر لیں اپنے آپ کو، ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہمیں. جسٹ کاز، ریزنیبل کاز. ریزن فار ٹرمینیٹنگ اسٹیپس فرام اے جاب ریلیٹڈ ورک پرفارمنس پرابلم. امپلائی نیو دیٹ دا پرابلم کوڈ ریزلٹ ان ٹرمینیشن. ٹھیک، دیکھا جی، امپلائی کو پتہ تھا، پہلے بھی وارننگ آپ دے چکے تھے، اسے پتہ تھا کہ یہ دوبارہ کرے گا تو جاب جا سکتی ہے، لیکن پھر وہ کرے. ٹھیک، پھر اٹس کوائٹ اے گڈ کاز فار یو ٹو ٹیک ایکشن اینڈ لیٹ ہم گو. پرابلمز آر ہینڈلڈ کنسسٹنٹلی. فائرنگ از ناٹ این ایز یوزول ہارش ایکشن. اگر تقاضا ہے بات کا فائر کرنا کسی کو، تو پھر وہ اس کو آپ گلٹی نہ فیل کریں، اور اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ جی بڑا ان یوزول ہے بات یہ وہ. گریونسز، پروسیجر فار ڈیلنگ ود
employee dissatisfaction with management action found in union and many non-union organizations. FedEx की एग्जाम्पल दी हुई है इसने. Involves appeals through various levels of management. उसके भी प्रोसीजर्स हैं. अगर आप सस्पेंड किसी को करते हैं तो वो अपील कर सकता है आपके डिसीजन के खिलाफ. ह्यूमन रिसोर्सेज डायरेक्टर को कर सकता है या डायरेक्टर को या सीईओ को, जो रूल्स कंपनी की पॉलिसी और रूल्स कहते हैं उसके मुताबिक वो जा सकता है. ठीक है जी. और उसके बाद अगर आपका वो सेटिसाइड हो जाता है सस्पेंशन या पनिशमेंट ये फिर उसके ऊपर आप बदला ना निकालें उसका ना. ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ठीक है जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया तो इनको आप दूसरे सेक्शन में पोस्ट कर दें. He is my friend, I have nothing against him, but it's better for him and for me that he is posted to some other division, some other section. Employee rights, access to personal record. जो पर्सनल रिकॉर्ड है उसका पास्ट और प्रेजेंट वो उसका राइट है. वी कैन आस्क टू लुक एट द फाइल, लुक एट दैट. ओके जी. सब्सटेंस अब्यूज़, ड्रग टेस्टिंग. ठीक है जी. एक चीज़ है वहाँ हमारे जहाँ मैं अभी यूनिवर्सिटी में भी यहाँ भी अचानक बैठे बैठे मेरा मैनेजर आ गया. ठीक है. डॉक्टर मसूद लेट्स गो फॉर ए ड्राइव. ओके. मुझे पता होता था क्या कह रहा है तो ही विल टेक मी ड्राइव मी. ठीक है. तो कंपनी कार में और ले जाके वहाँ देयर इज़ ए प्लेस जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो वहाँ जाके वो यूरिन दिया, ब्लड लिया, ड्रग टेस्टिंग हुई. रैंडम ड्रग टेस्ट जैसे एथलीट्स की होती है, स्पोर्ट्समैनों की जैसे होती है. तो वो दे के आ गए तो इस तरह से पता चला कि मैं ड्रग यूज़ तो नहीं करता. तो मैं ये पॉलीग्राफ्स और ऑनेस्टी टेस्टिंग भी हो जाता है. अगर रूल्स में है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है कि पॉलीग्राफ भी लिया जा सकता है. ठीक. बाज़ एम्प्लॉयज़ रिफ्यूज़ कर देते हैं. ठीक है. लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में शुरू में क्लियर होना चाहिए कि आई विल नॉट टेक अ पॉलीग्राफ टेस्ट. पॉलीग्राफ टेस्ट इज़ नॉट ए कंपल्सरी थिंग फॉर यू. इट डिपेंड्स इफ़ यू एग्रीड and it was in your contract. Miscellaneous में email, employee monitoring, whistle blowing. ठीक है. और monitoring में आजकल IT डिपार्टमेंट जो है वो at random. ठीक है. तो खुद ही या डायरेक्टर के कहने पे वो आपको मॉनिटर करता है. जैसे मैंने आपको एक लेक्चर में एग्जांपल दी थी एक इंडियन फ्रेंड की, साथ वाले ऑफिस में था तो वो डायरेक्टर को शक पड़ गई कि जब मैं इससे कोई बात करने जाता हूँ इसके दफ्तर तो एकदम ये खड़ा हो जाता है और कंप्यूटर का मॉनिटर उधर करके तो डजंट लेट द डायरेक्टर कम नियर द कंप्यूटर. तो उसने आईटी को कह दिया तो आईटी ने उस पर लगा दिया कॉलर आईडी, ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया. तो वो फिर निकला कि पोर्नोग्राफी सरकारी कंप्यूटर के ऊपर वो पोर्नोग्राफी देखता था, करता था. तो ही वाज टर्मिनेटेड. तो इस तरह की ये है कि व्हेन यू एज एम्प्लॉय यू आर यूजिंग कंपनी टाइम, कंपनी कंप्यूटर, कंपनी ऑफिस. तो उसमें ये है कि सिर्फ टॉलरेट करती है कंपनी पॉलिसी. जैसे सुबह आके 15 मिनट आप ईमेलें चेक करते हैं, सरकारी भी गैर सरकारी भी, और 5-10 मिनट को अपनी ईमेल भी दे देते हैं तो दे इग्नोर इट. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये पर्सनल ईमेलें मैं दे नहीं सकता लेकिन इसको कोई पकड़ता नहीं, कोई कुछ कहता नहीं. अगर मैंने बीवी को ईमेल दे दी, किसी बच्चे को दे दी, किसी दोस्त को दे दी, लेकिन यह है कि वो 10-15 मिनट का खाता है 8 घंटे में से. ठीक है. तो उसके अलावा बाकी टाइम जो है, बाकी चीज़ जो है उसको आप मिस यूज़ नहीं करते. इक्विपमेंट जो है वो गवर्नमेंट का है, वो कंपनी का है. विसल ब्लोइंग, कोई दूसरा आप इन्फॉर्म करें किसी के बारे में या को वर्कर के बारे में या मैनेजर के बारे में कोई मेल प्रैक्टिस, को गलत बात, कोई सिचुएशन ऐसी हो तो उसमें यह है कि कॉन्फिडेंशियलिटी बाहर रखी जाती है. हमारे में तो इतना डर ही लगता है किसी का को बताते हुए कि बाद में किसी तरह से कोई पता कर लेगा और लग ही जाएगा. तार मसूद ने बताया था, ये बाहर नहीं पता चलता. स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल. आप कह सकते हैं कि आई एम इन्फॉर्मिंग यू बट माई नेम शुड बी केप्ट confidential and it will be kept confidential. Substance abuse और drug testing. ठीक है जी. चरस और वो दफ्तर के वर्किंग टाइम में शराब पीना, ये करना, वो करना occurs in at least 85% of US firms. लोग कहते थे. ठीक है. ये इसका इस्तेमाल या अब्यूज़ जो है कितना 85% studies have shown is lot. ठीक है. हमारे I hope it's not so much. Why absenteeism, turnover, accidents, health and cost, public safety.
یہ اس کے ایفیکٹ ہیں, بیڈ ایفیکٹس. Who gets tested? New hires after conditional probable cause employees at random. میں نے random کی example اپنے آپ کو دکھا دی تھی, سنا دی تھی. Medical records and genetic testing. Employee medical record must be kept separate from other personal record. ٹھیک ہے, میڈیکل ریکارڈ کی فائل سیپریٹ رکھی جاتی ہے. جینیٹک ٹیسٹنگ اور امپلائز اسپاؤس اور ڈپینڈنٹس ایٹ رسک فار ڈیولپنگ این ایکسپینسو ٹو ٹریٹ میڈیکل کنڈیشن بٹ اے سرٹنٹی ریلکٹنس ٹو ہائر اینڈ ADA. ڈسیبلٹی ایکٹ ایک لیکچر میں ہم نے بات کی تھی. آف دا جاب ایکٹیویٹیز, ٹھیک ہے جی, جاب کے بعد, آنے سے پہلے, جانے کے بعد, ڈیٹنگ, گرل فرینڈ, بوائے فرینڈس, اسموکنگ, لینگویج ایشوز, ٹھیک ہے جی. ڈیٹنگ ایٹ ورک, پاسبلٹی آف کنفلکٹ آف انٹرسٹ اف امپلائیز ڈیٹنگ اے کمپیٹیٹرز امپلائی. ٹھیک, نارملی پروفیشنلزم یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ دوستی اپنے کو ورکر اور ورک پلیس پہ مت لگائیں, بلکہ کمپنی کے اندر بھی اس سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو possible perceptions, reality of sexual harassment, employees, moral standards, nepotism, more and more spouses and relatives are allowed to work for same employee. Normally not allowed to work in same unit. میاں بیوی دونوں اگر اس کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں تو کمپنی کرتی ہے کہ ان کو دونوں کو الگ ڈویژنز میں پوسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, نارملی ایک ہی سیکشن میں, ایک ڈویژن میں نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, بردر سسٹر, ہسبینڈ وائف, ٹھیک ہے, یا 2 brothers. اسموکنگ, امپلائر کین پروہیبٹ ریسٹرکٹ ایٹ ورک. اب تو سارے اسموک فری زونز بن گئی ہیں. ٹھیک ہے, اف یو ہیو ٹو اسموک یو ہیو ٹو گو ٹیک اے لفٹ, گو ڈاؤن 6th floor, go to the road or back of the building and smoke there and come back. Okay, تو اس کا کافی وہ امپریشن بھی تھوڑا سا خراب ہی اس کا لگتا ہے. ٹھیک ہے, جو زیادہ اسموکرس تھے وہ ہر گھنٹے میں جا کے سگریٹ پیتے تھے, ہر گھنٹے میں جا کے. تو میرے کو ورکر تھا 1 یا 2, وہ 8 دفعے وہ اپنی سیٹ چھوڑ کے اور جا کے, تو وہ مینیجر اور ڈائریکٹر کہتے تو کچھ نہیں تھے, بائی رول کہہ نہیں سکتے اس کو کہ تم سگریٹ مت پیو, لیکن وہ یہی ہوتا تھا کہ پھر وہ کو کام ضروری ہے کہ دینا ہے, جو جلدی سے اس کی جواب چاہیے, رپورٹ چاہیے, تو وہ ڈاگ کین یو ڈو دس پلیز بائی 2 o'clock. ٹھیک ہے, وہ بل کو نہیں دے گا کہ اسے پتہ ہے کہ اب 8 بجے بل 6 گھنٹے میں جائے گا, 6 دفعے باہر آدھا گھنٹہ ضائع کر کے آئے گا اسموکنگ میں. تو ڈاکٹر صاحب اس کو اسموک نہیں کرتا تو یہ 6 گھنٹے کام کرتا رہے گا اور دے دے گا مجھے انفارمیشن. Languages, can employees speak a language other than English at work? Yes, on breaks. No, at work. ٹھیک ہے جی. Polygraphs and honesty testing, آپ بیان میں نے کر دیا. Polygraphs مشین سے میرا آپ کا جھوٹ پکڑنا. ٹھیک ہے, ایک چیز ہے honesty testing, substitute for polygraph. یہ ایک اور چیز نکلی ہے, honesty testing کرتے ہیں, polygraph کی جگہ پہ ہے وہ. ٹھیک, اس کی ڈیٹیل مجھے نہیں پتا, میں I have not been through this. I have not been through polygraph also, but I have seen polygraph testing on the TV, in the movies and all that. It's a machinery which is put, and when you lie, your blood pressure goes up, your circulation goes up, and machine tells you that he is lying. Miscellaneous issue کا email and other employee monitoring بات ہوگی, پہلے whistle blowing ہوگی, right to be aware of hazards, notification of plant and OSHA standards and international. انہوں نے OSHA standards various safety کے کیے ہوئے ہیں, اس میں سے جو آپ کی کمپنی کو اپلیکیبل ہیں وہ امپلائیز کو پتہ ہونا چاہیے کون سے OSHA standards اپلیکیبل ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, they may be regarding fire hazard, they may be regarding accidents, they may be regarding building safety security. تو آپ کمپیوٹر پہ جائیں تو اس میں OSHA standards آپ کو کئی درجن آ جائیں گے, جس میں سے کوئی 2-4 آپ کے اپلیکیبل ہوں گے کمپنی, ٹائپ آف کمپنی یو ورک فار. Why do workers organize solidarity to get their fair share of the pie? ٹھیک ہے, یونین کانسیپٹ اسی کے نیچے آتا ہے. To protect themselves from management whims. ٹھیک ہے, آرگنائز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, solidarity شو کرتے ہیں تاکہ وہ اگر مینیجر انفیئر ہے, ڈائریکٹر انفیئر ہے تو اس کی تھوڑی اپوزیشن اس کے خلاف تھوڑا کھڑا ہونے کے لیے. Conditions favoring employee organizations, low morale, fear of job loss, arbitrary management action, voice grievances. Labor movement
فرسٹ یہ مئی 1 کو ہم مناتے ہیں لیبر ڈے, تو یہ 1719 سے چلی ہے بس ایسے. جسٹ لک ایٹ دس دا ایئرز اٹ ہیز گون تھرو. ٹھیک ہے, یہ امریکہ سے چلی تھی مینلی, باقی اور یورپین کنٹریز میں بھی. جسٹ لک ایٹ دا سلائڈ. Unions in the law period of strong encouragement, the Norris Law Guardia Act of 1932, بڑا فیمس ایکٹ ہے یہ. جسٹ نو دا ایکٹ. کوئی ڈیٹیل میں اس کی کلازز ہم نے یاد نہیں کرنی, لیکن یہ کہ یہ ایکٹ کیا تھا اور کب آیا بس. Unions in the law period of strong encouragement continued. نیشنل لیبر ریلیشن کا ایکٹ آیا 35 میں. unfair employer labor practices, ٹھیک ہے جی, to interface, to dominate, to discriminate, to discharge or discriminate against employees, to refuse to bargain collectively with their employees. ٹھیک ہے, بعض کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ اسٹرکٹلی کہتی ہیں کہ ہم نے بارگن نہیں کرنا. ٹھیک, کلیکٹیو بارگیننگ یہی ہے کہ ان کی یونین کے ساتھ یا ان کی ٹیم کے ساتھ. جیسے پاکستان میں ینگ ڈاکٹرز پنجاب میں کافی ایشو بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر ان کو کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم کلیکٹیو بارگیننگ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. Unions in the law period of modified encouragement regulation, another historical facts. Unfair union labor practices to restrain or coerce employees from exercising a right. مینجمنٹ بھی کرتی ہے, پھر وہ کئی پریکٹسز استعمال کرتی ہے ان کو انڈر ہینڈ میتھڈز, یہ وہ کہ جی وہ یونین نہ بنائیں یا نیگوشیشن میں بس مینجمنٹ کی بات سنیں. ٹو ریفیوز ٹو بارگین ان گڈ فیتھ, ٹو انگیج ان فیدر بیڈنگ وچ از ریکوائرنگ این امپلائر ٹو پے این امپلائی فار سروسز ناٹ پرفارم. ٹھیک, بعض امپلائیز جو ہوتے ہیں وہ ان ڈیو بینیفٹس مانگتے ہیں, پھر وہ جو سروس یا کام انہوں نے نہیں کیا اس کے بھی پیسے مانگتے ہیں, پروموشن مانگتے ہیں. Taft-Hartley and employees right to express their views concerning union organization. Restraints must avoid threats, promises and direct interference with workers. Cannot meet with employees on company time within 24 hours of an election. Cannot suggest to employees that they vote against the union. ٹھیک, یہ پریکٹسز جو ہیں یہ منع کی گئی ہیں. یونین سیکورٹی کیا ہے؟ کلوزڈ شاپ. The company can hire only union members. Congress outlawed this in 47, but it still exists in some industries. کئی انڈسٹری میں یہ امپلائیز کہتے ہیں کہ نہیں جی یونین کے جو ممبرز ہیں بس ان کو ہی پروموٹ کریں, ان کو ہی آپ امپلائمنٹ دیں اور یہ کریں. یونین شاپ. The company can hire non-union people, but they must join the union after within some time and pay a fee for that. Agency shop. Employees who do not belong to the union still must pay union dues. یہ ڈیٹیلز ہیں آپ یونین پریکٹسز کی, اور یہ ٹھیک, ہمیں اس کو ڈیٹیل میں یاد نہیں کرنا, لیکن جسٹ نالج تھوڑا ہونا چاہیے کہ کلوز شاپ کیا ہے, یونین شاپ کیا ہے, ایجنسی شاپ کیا ہے. بس یونین سیکورٹی کانٹریکٹ. اوپن شاپ. اٹ از اپ ٹو دا ورکرز whether or not they join the union. Maintenance of membership arrangement. Employees do not have to belong to the union. Right to work laws. The union drive and election. ٹھیک ہے, یونین کے سالانہ الیکشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے یہاں سی ڈی اے کی بھی یونین ہے اسلام آباد میں. The union determines employees' interest in organizing, setting up. وہ union supposed to be taking care of the welfare and the rights of the employees, you know. لیبر ریلیشن کنسلٹنٹس اس میں ہوتے ہیں. یونین سالٹنگ ہوتی ہے. obtaining authorization cards. 30% of the eligible employees in an appropriate bargaining unit must sign cards authorizing the union to petition. اس کی ضرورت پڑے تو they are authorized members. Authorization cards کیا چیز ہے؟ let the union seek a representation election. designate the union as a bargaining rep. آپ authorize کرتے ہیں یونین کو کہ ہمارے behalf پہ آپ بارگن کریں, بات چیت کریں. Organizing drive continues. Employer response to organizing can attack the union and on ethical and moral grounds. Can inform employees of their right to revoke their authorization cards.
Step 3, hold a hearing, consent election, stipulated election, contest of union's right to an election. Step 4, campaign شروع ہو جاتی ہے, پھر جھنڈے بازی اور بینر لگتے ہیں. The election held within 30 to 60 days after NLRB issues its decision and direction of the. یہ ٹھیک ہے, یہ وہ اسپیسیفک ڈیز اس میں الیکشن ہونا چاہیے, اس طرح سے ہونا چاہیے. How to lose an NLRB election. Reason 1 is asleep at the switch, appointing a committee, concentrating on money and benefits, industry blind spots, delegating too much to the divisions. Union avoidance, what not to do. ٹھیک ہے, some advice that human resources professionals must be very careful to do the following during union activities at their companies. Okay, watch what you say. ٹھیک ہے, ہر لفظ جو ہے وہ پکڑا جا سکتا ہے, ریکارڈ بن سکتا ہے. Never threaten workers. Don't tell union sympathizers that they will suffer. یہ مینجمنٹ کے لیے ہے, یہ ایڈوائس دی ہوئی ہے. Don't interrogate workers. Don't task workers. Don't repeat pro union. ٹھیک ہے, یونین والے اس چیز کو پکڑ سکتے ہیں. آپ مینیجر یا ڈائریکٹر یا ایڈمنسٹریٹر یا ہیومن ریسورس مینیجر کوئی اس طرح کی باتیں کر دے گا تو کچھ اور. ڈونٹس ہیں, ڈونٹ ٹرانسفر ورکرز آن دا بیسس آف یونین ایفیلیشن. ٹھیک ہے, جو یونین آپ کے خلاف کچھ زیادہ بولتی ہے, 2 یونینز ہیں آرگنائزیشن میں, تو اس کے ورکرز کو آپ ہیومن ریسورس مینیجر ہیں آپ یا ڈائریکٹر ہیں, تو آپ اس کو دوسری والی میں کھوٹے لائن کہیں لگا دیں, یہ کریں وہ کریں, وہ لیگل ایکشن بن سکتا ہے. What is collective bargaining process? Both management and labor are required by law to negotiate wage, hour, term, salary وغیرہ and conditions of employment in good faith. What is good faith bargaining? Both parties communicate and negotiate with open mind, open heart. They match proposals with counter proposals in a reasonable effort. It does not mean that one party compels another to agree to a proposal. Violations of good faith bargaining, surface bargaining, inadequate concessions, inadequate proposals, imposing conditions, bypassing the representative, withholding information, ignoring bargaining items. یہ فیئر اور گڈ فیتھ بارگیننگ پہ ایڈوائس ہے. Classes of bargaining items. Permissible bargaining items, items in collective bargaining over which bargaining is neither illegal nor mandatory. Illegal bargaining items in collective bargaining that are forbidden by law. Mandatory bargaining items, یہ لیگل اسپیکٹ, ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کا اسپیکٹ ہے, ڈیٹیلز والا. ٹھیک ہے, ایز مینیجر آپ کو بس یہ ٹرمز سے, ٹرمنالوجی سے یہ تھوڑی واقفیت ہونی چاہیے. بس جب اس کا لیگل سائڈ یا ڈیٹیل سائڈ یا اس کا اسٹرکچرل سائڈ آتی ہے تو وہ ایکسپرٹس موجود ہیں, ہیومن ریسورس والے ہیں, دوسرے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا کمپنی لائر ہے. بارگیننگ آئٹمز مینڈیٹری میں کیا کیا آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, پرمیسیبل کیا ہے, انلیگل کیا ہے. ٹھیک ہے, انلیگل میں یہ 3 پریکٹسز انلیگل ہیں. تو یہ آپ رکھ سکتے ہیں اپنے ایز اے ٹیمپلیٹ, تاکہ پتہ ہوگا اچھا ٹھیک ہے جی ریٹ آف پے کی بات ہونی ہے تو یہ تو ضرور سال میں ایک دفعہ اس پہ ڈسکشن ہوگی اور انکریمنٹ دیا جائے گا اور یہ ہوگا, اور ویجز, آورلی ویجز, دوسرے ویجز. ٹھیک ہے جی. Bargaining stages, presentation of initial demand, reduction of demands, subcommittee studies and informal settlement, signing. یہ اس طرح سے آپ چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انیشل ڈیمانڈس آپ اپنا فریم ورک بناتے ہیں, امپلائیز اپنا بناتے ہیں, یونین اپنا پٹ اپ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہماری اگلے سال کے لیے یہ انکریمنٹ چاہیے, ایسے چاہیے, یہ ڈیمانڈز ہیں, یہ بینیفٹ چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں نہیں چاہیے, یہ ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد اس کو ڈسکس کر کے آپ ان کو کم کرتے ہیں, چینج کرتے ہیں, یونین والے ایگری کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد سب کمیٹیز بنا دی جاتی ہیں کہ ویجز پہ ایک سب کمیٹی ہے, ایک دوسرے بینیفٹس پہ, فیملی ڈپینڈنس اور ہیلتھ ایشوز پہ, ہیلتھ پالیسی, ہیلتھ انشورنس. تو وہ کمیٹیاں بنا دیتی ہیں, وہ اس کو 3 دن 6 دن 7 دن جو دیا جائیں اس کے اوپر اسٹڈی کر کے ڈسکس کر کے اپنی ریکمنڈیشنز دیتی ہیں.
اینڈ انفارمل سیٹلمنٹ انفارملی پھر وہ اگر اگریمنٹ ہو جاتا ہے کمیٹی کی ریکمنڈیشنز کے اوپر تو پھر اس کو سائن کر لیتے ہیں آپ. اگر نہ ہو تو پھر وہ ڈفرینسز ہیں جو کئی طریقے اختیار کر سکتے ہیں, جس میں ایک اسٹرکٹ والا یہ بھی ہے کہ وہ اگریمنٹ نہ ہو, ٹھیک ہے, تو سائن کرنے کے بجائے وہ اسٹرائک وائی کا چکر چل جاتا ہے. ٹرمنالوجی کی ٹرمز اس میں کلیکٹیو بارگیننگ میں اور اس میں اس ٹاپک کے اندر یہ ان سے فیملیئر آپ کو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, جسے ہم ڈیفینیشنز کہتے ہیں. دوسرے پریزنٹیشن کا دوسرا پارٹ ہے مینجمنٹ اینڈ دیئر ایسوسیشن, ٹھیک ہے. مینجمنٹ از اے ٹرم یوز ٹو ڈسکرائب دا پیپل ہو ڈائریکٹ دا ایکٹیویٹیز آف این آرگنائزیشن آن behalf of its owners and the functions performed by those people. Why study management? پہلے بھی بات ہم کر چکے ہوئے ہیں مگر اس نے سٹارٹ اپنی پریزنٹیشن کی. A more assertive approach in recent years, international competition has focused greater attention on containing labor costs. کیونکہ لیبر کاسٹ پروڈکٹ کی پروڈکشن میں سم ہاؤ زیادہ آ رہی ہے, پرٹیکولرلی ویسٹرن کنٹریز میں, پرٹیکولرلی یو ایس میں, ٹھیک ہے. لیبر کاسٹ جیسے 60% ہے اور 40% مٹیریل ہے یا وہ, تو ہمارے لیبر خیر اتنی زیادہ نہیں ہے, ہمارے مٹیریل شاید زیادہ ہو جائے کیونکہ کچھ مٹیریل یہاں انڈیجنس ہے, کچھ باہر سے زیادہ آتا ہے. ڈیفائننگ مینجمنٹ یہ ایک اور ڈیفینیشن ہے, ٹھیک ہے. پہلے بھی ہم مینجمنٹ کو ڈیفائن کر چکے ہیں, اب آپ فیملیئر ہوں گے کیونکہ ہمارا کورس ہی ہے تھیوری آف مینجمنٹ تھیوری اینڈ پریکٹس. اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ واٹ از مینجمنٹ. ٹو بیسک بلیف فار مینجمنٹ آر مینجمنٹ پریروگیٹو اینڈ ورکرز ایز فیکٹرز آف پروڈکشن. اصل میں ورکرز ہیں جو مشینریں بھی ہوں لیکن پھر بھی ورکرز کی ریکوائرمنٹ ہے, دے آر اے کی پلیئر ان دا پروڈکشن. مینجمنٹ بلیفس کیا بن گئے ہیں, ٹھیک ہے جی. مینیجرز رائٹ ٹو مینیج این آرگنائزیشن. MP can be defined as those areas of decision making within an organization over which managers claim to have an exclusive right to decide as they see what is good and what is fit. The types of issues managers claim to be there to decide unilaterally, okay? Like no interference of trade unions. ہر مینیجر چاہتا ہے کہ ٹریڈ یونین نہ ہوں, اگر ہوں تو انٹرفیئر نہ کریں. ہائرنگ اینڈ فائرنگ, پروموشن, ڈسپلن, پروڈکشن, یہ مینیجر کوشش کرتا ہے کہ جتنا میرا اس پہ اتھارٹی میرے رائٹ ہو یہ میرے ہاتھ میں ہو. انڈیویجول کلیکٹیوزم کیا ہے؟ انڈیویجولزم refers to the extent to which management gives importance to individual employees and seeks to develop his or her capacity and role at work. Low individualism, treating employees like commodity by pursuing a tight control-oriented policy. High individualism management treat employees as valuable resources. ٹھیک, تو یہ آپ کس ایز مینیجر آپ کس کیٹیگری میں فال کریں گے, یہ آپ جب مینیجر بنیں گے تو آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا. کلیکٹیوزم کیا مطلب ہے؟ refers to which to the extent management recognizes the collective rights of employees to have a say in those aspects of decision making. Low collectivism, high collectivism, unions are encouraged to make constructive relationship with the company. یونینز کو ایڈوائز کیا جاتا ہے, کوشش کی جاتی ہے. ہیومن ریسورس ڈائریکٹر CEO جب بات کرتا ہے تو ان کو کہتا ہے یونینز آر پارٹ آف دا کمپنی and we want your constructive contribution, so please don't create hurdles. مگر کرپشن ایلیمنٹ یونینز میں باہر بھی ہے, یہاں بھی ہے, تو اس واسطے کئی یونینز بڑی اسٹرانگ ہیں. جیسے آٹو یونین امریکہ میں بہت بڑی بھی ہے اور اسٹرانگ بھی بڑی ہے, اس طرح اور یونینز. Employers Association, what is an employer association? Gained prominence in recent years in shaping the government's employment relation policies. They are formed to achieve their sectional interest, for example promoting a particular trade or industry. ٹھیک ہے جی, جیسے آپ کی ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور اس میں کئی ڈویژنز ہیں اور اس میں IT ڈویژن جو اپنی ایک ایسوسیشن بنا لے. ٹھیک, کمپنی کی یونین تو ہے ہی ہے لیکن اپنی وہ کہتے ہیں ایسوسیشن آف IT امپلائیز سمتھنگ ٹریڈ ایسوسیشن بن جائے. امپلائر ایکولنس آف یونینز فار امپلائیز, بعض دفعہ یونین نہیں ہوتی ہیں تو ایسوسیشن بنا لیتے ہیں.
Why have employers associations attracted attention of researchers since they are increasingly influencing the government's economic and employment policies? Two major questions: why such associations come into being, and what do these associations do? Four major explanations: the market extension thesis, the countervailing power thesis, the three model explanation thesis, the exogenous. Just you and me, we just want to know them, know the terminology, know this concept, that's all. We are not going to the details of these. Why have employers association? The market extension thesis further explain किया है, countervailing power thesis, the three models thesis. एक जैक्सन एंड डिसीजन ने 75 में, काफ़ी रिसेंटली, ठीक है, उन्होंने इस पर कोई कॉन्सेप्ट बयान कर दिया है. मैकफी ने 62 में फैक्टर थीसिस बयान कर दी है. समरी में इस प्रेजेंटेशन की मैनेजमेंट स्टाइल रेफर्स टू द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द मैनेजमेंट एम्प्लॉयर रिलेशंस. मैनेजमेंट्स आईआर स्ट्रेटजी एम्प्लॉयर एसोसिएशन की हमने बात की है. ऑस्ट्रेलियन साउथ पैसिफिक मैनेजमेंट्स बिकेम मोर असर्टिव इन पास्ट 2 decades. ये ऑस्ट्रेलियन और साउथ पैसिफिक कंट्रीज़ के एग्जांपल उसने दिए कि अगर आप इंटरनेट पे जाएं और इस पर देखें तो काफ़ी इस पर रिसर्च हुई है और काफ़ी बयान है इस पर किया है. अच्छा जी, अब अगला पार्ट है डेवलपिंग एम्प्लॉय रिलेशंस. एम्प्लॉय रिलेशंस की हमने बात कर दी और कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात कर दी, हमने एम्प्लॉय एसोसिएशंस की बात कर दी, यूनियंस की बात कर ली. तो अब एम्प्लॉय रिलेशंस को डेवलप करना भी कंपनी का, आपका मैनेजर का काम है, ठीक है. उस पर कुछ थॉट्स, ठीक है जी. चैलेंजेस, इसमें इश्यूज या प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस क्या हैं? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड टू फैसिलिटेट एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, ठीक है. हाउ कैन एम्प्लॉयज यूज वेरियस appeal procedures, challenge management actions? How can managers use employee assistance program? What are employees of the technological innovative? आप सिर्फ पनिश करने के लिए नहीं बैठे मैनेजमेंट वाले, आपका काम है कि एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग भी, डेवलपमेंट भी, और उनको साथ लेके जाना है आपने, और उनके जो जायज़ बातें हैं उनको सुनना है, और उनको पता होना चाहिए क्या स्टेप्स हैं, उनको पता होना चाहिए क्या प्रोसीजर्स हैं, उनको पता होना चाहिए व्हाट कंपनी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम देम, और उनके साथ कम्युनिकेशन चैनल दोनों तरफ, इन बोथ डायरेक्शंस शुड बी देयर, ठीक है. जिसमें मंथली ब्रीफिंग मीटिंग्स हों, ठीक है जी, ट्रेनिंग वर्कशॉप हो, ट्वाइस ईयर कोई सेक्शन का या कंपनी का कोई सालाना डिनर हो, कुछ हो इकट्ठे, तो उसको एम्प्लॉयज़ को ऐसे ट्रीट नहीं करना कि बस ठीक है तुम करो गलती और मैं तुम्हें पकड़ूंगा और वार्निंग दूंगा और इंक्रीमेंट जाएगा, सस्पेंड कर दूंगा. वो पॉलिसी काम नहीं करती, ठीक है जी. एम्प्लॉय रिलेशन रेप, मेंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है जी. एम्प्लॉय रिलेशन के लिए, आपके सेक्शन के लिए आपको पता, और एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि कौन एक काउंसलर जो है, कंसल्टेंट जो है, या एक कंसल्ट क्या उसे कहते हैं, लड़का या लड़की ह्यूमन रिसोर्सेज में वो अपॉइंट कर दी जाती है, कर दिया जाता है कि इस आईटी सेक्शन का, आईटी डिवीजन का ये ह्यूमन रिसोर्स रेप है. तो कोई बात दोनों तरफ से हो तो उसके पास जाएंगे एडवाइस के लिए. इंश्योर पॉलिसीज आर फॉलोड, कंसल्ट्स विद सुपरवाइजर्स, कंसल्ट्स विद एम्प्लॉयज़. ये वो मेंबर जो है ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन से, डिवीजन से, उसकी भी ड्यूटीज़ हैं, तो वो ये चीज़ें करता है, ठीक है. मैनेजर से भी वो रब्ता रखता है और एम्प्लॉय से भी रखता है. ये काउंसलर हो, कोई दूसरा हो. एम्प्लॉयज़ रिलेशन पॉलिसी क्या है? कम्युनिकेट्स मैनेजमेंट थिंकिंग about employee related matters, prevents problems in workplace from becoming more serious. कोई इशू खड़ा होता है, कुछ होता है, उसको कहते हैं जिसे nip the evil in the bud, शुरू ही में उसका हाल लेना चाहिए और इसके कि वो it's too late or become serious. Communicates management's thinking about employee related matters, prevents problems in workplace from becoming more serious. कम्युनिकेशन प्रोसेस मैंने पहले जिक्र कर दिया है, बड़ा अच्छा होना चाहिए. सेंडर, रिसीवर, ठीक है जी. हाउ टू कम्युनिकेट फीडबैक टू एम्प्लॉयज, फोकस ऑन स्पेसिफिक बिहेवियर्स,
Give feedback at appropriate time, place, focus negative feedback on behaviors that can be controlled by employee. Downward communication allows managers to implement their decision and to influence employees lower in organization. चलिए जी टॉप डाउन भी जिसे कहते हैं, ऊपर से फ्लो करना चाहिए, इंफॉर्मेशन भी, ऑर्डर्स भी, सारा कम्युनिकेट. Upward, bottom up allows employees at lower levels to communicate ideas and feelings. ठीक है, आप इस तरह का कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश करें कि कोई शर्म महसूस ना करे, कोई डरे नहीं, कोई both complaining, letting you know of some malpractice, some bad things happening, also some new invention, new idea, new thought, new model. ठीक है, ये सारा को. Information dissemination, employee handbook. ठीक है, कंपनी के अंदर नया एम्प्लॉय आता है, उसको हैंडबुक कहते हैं, भी पढ़ो इसको आज बैठ के. रिटन कम्युनिकेशन, मेमोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, न्यूज़ लेटर्स, बुलेटिन बोर्ड, ईमेल्स. तो एम्प्लॉयज़ को आप ब्रीफ करते रहते हैं, बताते रहते हैं ऑन रेगुलर बेसिस. ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, वीडियो प्रेजेंटेशंस होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है. ठीक है जी. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में वॉइस मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल्स. इंफॉर्मेशन कंटिन्यूज डिसेमिनेशन, सेंडिंग इंफॉर्मेशन. मीटिंग्स, रिट्रीट्स, इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस. रिट्रीट्स का एक एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आया है कि आप मैनेजर हैं, आपके नीचे 12 एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप कहते हैं ठीक है भाई अगले महीने लेट्स गो फॉर ए पिकनिक. ठीक है, चलो जी इस्लामाबाद में हम आए तो मरी चलते हैं जी. ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे, तो वहाँ चल के विल डिस्कस सम बिजनेस आल्सो, और थोड़ा एंजॉय भी करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे. एम्प्लॉय फीडबैक प्रोग्राम्स, एम्प्लॉय एटीट्यूड सर्वेज. ठीक है जी, आप सर्वे करते हैं, चेक करते हैं. ठीक है जी, एम्प्लॉयज़ से कॉन्फिडेंशियली आपके ठीक है पे और इंक्रीज 3% के बारे क्या ख्याल है. ठीक है जी, हेल्थ पॉलिसी पे क्या आइडिया है आपका. तो आप ये बेसिकली सिंपल 3 टियर, हाईली सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, हाईली डिससेटिस्फाइड. तो देखते हैं कि 20 एम्प्लॉयज़ में से क्या उनका व्यूज़ हैं, क्या उनके स्केल पे क्या उन्होंने कहा है. मैनेजमेंट एक्शंस कॉमनली अपील, एलोकेशन ऑफ ओवर टाइम. अमूमन ओवर टाइम पे झगड़ा होता है. ठीक है जी, आपने 2 घंटे ओवर टाइम काम किया, आप कहते जी ओवर टाइम का रेट कम है, या मैंने तो 2 घंटे किया था और इसमें 1 घंटा लिखा हुआ है. ठीक है, वार्निंग फॉर सेफ्टी रूल वायलेशन, साइज ऑफ मेरिट पे इंक्रीजेस. तो इन पे डिफरेंसेस होते हैं, इन पे इश्यूज खड़े होते हैं. परफॉर्मेंस एवेलुएशन, आप 6 मंथली एनुअल जब एवेल्यूशन लिखते हैं उस पर भी अगर आपने कोई कमेंट्स, क्रिटिसिज्म आपने की है या इतना अच्छा नहीं दिया एवेल्यूशन, तो उस पर वो कर सकता है, आपसे वर्बल भी करता है और साइन करते हुए डिसेंटिंग नोट भी लिख देता है, या कई गुस्से में आकर कहते हैं मैं साइन ही नहीं करूँगा, एंड दे जस्ट गेट अप एंड लीव. तो आपको ये सारा अपने लेबर रिलेशन रेप से कंसल्ट करके पहले तैयार होना चाहिए कि सिचुएशन को किस तरह से कंट्रोल करना है या क्या करना है. और अगर डिस्कशन के बाद वो जस्टिफिकेशन कोई एम्प्लॉय देता है, ठीक, बाज़ मैनेजर्स, डायरेक्टर्स तो कहते हैं कि नहीं जी बस जो मैंने लिख दिया मैं इसको चेंज अगर स्लाइटली भी करूँगा तो वो ह्यूमन रिसोर्स या मेरा बॉस कहेगा कि ये कमज़ोर आदमी है. नहीं, ये कमज़ोरी नहीं है. मे बी यू डेंट नो समथिंग अबाउट हिम एंड ही टोल्ड यू that I did so and so thing and you didn't notice it, you know, and that one. So you say, okay, I will make some changes and please come back tomorrow. And तो रीराइट करके उसके evaluation बेशक करें, इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है. ठीक है, कोई रूल की वायलेशन नहीं. ठीक, आपने लिखी, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज जो है वो 90% नहीं होनी चाहिए. इसका मतलब पहले फिर आपने गलत लिखी है या इतनी ज़्यादा. एम्प्लॉयज़ फीडबैक प्रोग्राम्स, अपील्स ऑप्शन, ओपन डोर प्रोग्राम, स्पीक अप प्रोग्राम, ग्रीवेंस पैनल, ये आपकी मर्ज़ी है. ठीक है, मीटिंग्स के अंदर दूसरी जगह पे या एम्प्लॉयज़ को आप कह सकते हैं कि ठीक है जी किसी वक्त भी आपको ग्रीवेंस है सेक्शन के बारे, कंपनी के बारे, तो प्लीज़ वॉक इनटू माय ऑफिस, ओपन डोर, कोई बात नहीं है, आपको कोई टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है. नहीं, मैं बैठा हूँ, इफ़ आई एम फ्री जस्ट कम एंड टेल मी एंड डिस्कस विद मी. एंड ठीक, या कंपनी के अंदर आप 15 एम्प्लॉयज़ हैं, आप एक कमेटी बना दें 2 की. ठीक है कि जी किसी को ग्रीवेंस है तो पहले इनसे जाके डिस्कस करें एंड दे विल कम एंड टॉक टू मी एंड देन वी विल ऑल 3 सिट टुगेदर विद यू एंड टॉक.
انٹرنیشنل کمپیریزنز آف امپلائی سیٹسفیکشن. تو یہ ہانگ کانگ، فرانس، جرمنی، سوئٹزرلینڈ ایک سروے کافی پرانا ہے، 2004 کا ہے، لیکن چلیں ہمیں ایک ٹولز کا، میتھڈ کا آرڈر تو دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. سب سے زیادہ سیٹسفائڈ سوئٹزرلینڈ تھے لوگ. سو مے بی اے پلیس ٹو گو اینڈ ورک. ٹھیک. اس کے بعد جرمنی ہے، اس کے بعد فرانس ہے، اس کے بعد ہانگ کانگ ہے. اس میں US UK نہیں ہے. اے ٹربلڈ امپلائی مے ہیو ایکسیسو ایبسینٹیزم، غیر حاضر رہتا ہو، پور ججمنٹ اینڈ بیڈ ڈیسیجنز، ان یوزول آن دا جاب ایکسیڈنٹس، انوالومنٹ ود دا لا، کوئی ایشو مقدمے بازی میں، کسی پولیس کیس میں انوالو ہو، ڈیٹیریٹنگ پرسنل اپیئرنس، پرابلمز ریلیٹنگ ٹو ادر پیپل. امپلائی اسسٹنس پروگرام ایک اچھی خوبصورت یہ سلائیڈ بنی ہوئی ہے. یہ چلتا ہے آئیڈینٹیفائی ٹربلڈ امپلائی. اوکے جی. وہ امپلائی خود ہی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے پرابلم کو، یا سپروائزر کرتا ہے. EAP کاؤنسلنگ. ٹھیک ہے جی. پہلے کاؤنسل کر کے سمجھا کے، ٹھیک، لیکن امپلائی ریفیوزز ہیلپ، اس کو ایڈوائز کرتے ہیں، وہ کہتا نہیں جی میں ٹھیک ہوں، میں نہیں، آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ. ٹھیک. تو امپلائی ریفیوز کرتا ہے تو اس کو ٹریٹمنٹ، انسکسیسفل امپلائیز ٹرمینیٹڈ، پھر اس کا ٹریننگ، اس کو ٹریٹ کرتے ہیں آپ اس کو. ٹھیک ہے. اگر ڈرگ یوز کرتا ہے تو اس کو ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹر بھیجتے ہیں 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، پھر بھی کام نہیں بنتا تو آپ اس کو ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری سچویشن یہ ہے کہ کاؤنسلنگ، ایڈوائس، ڈسکشن کے بعد وہ پرابلمس حل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو دو سینیریو بن جاتے ہیں. ایک ذرا سیریس ہے، وہ کہتا نہیں جی میرے میں نہیں ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں مینیجر صاحب، ڈائریکٹر صاحب، میں مانتا نہیں ہوں آپ کی بات. یہ تو آپ اس کے پھر وہ ٹریٹمنٹ یا کچھ اس کو فردر ریگولر سٹیجز میں بھیجتے ہیں اس کو. تو اس کے بعد بھی اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کاؤنسلنگ سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. امپلائی ریکگنیشن پروگرام، سجیسٹڈ سسٹم، سجیشن ایویلویشن کمیٹی، implement accepted suggestions immediately and make value of reward proportional to suggestions benefit to the company. ٹھیک. good suggestions, good ideas and all that, compensate them. Okay, compensate that employee through a good report, or if you have power to give monetary benefit, sort of one extra increment, or 1,000 rupees one time award. ٹھیک. تو employee recognition system, give public credit to people or teams who make outstanding contribution, can be initiated by anyone. Encourage organization members to work together for the organization goals. Team work کو encourage کیجیے آپ. Case in point, some employees feel uncomfortable when recognized in a public way. As a manager, how would you work with human resource staff to design an employee recognition program for your department, taking into account recognition for both? یہ ایک سوال پوچھا ہے اسپیکر نے آپ لوگوں سے. ایشو اینڈ چیلنجز افیکٹنگ ہیومن ریسورس. یہ آپ کو سارٹ آف ہوم ورک دیا ہے، اس پہ سوچیے آپ. ایشوز اینڈ چیلنجز افیکٹنگ ہیومن ریسورس مینجمنٹ، بڑی کلرفل سلائڈ. ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ سے شروع کریں آپ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مرج اینڈ ریکوزیشنز ہیں، ری انجینئرنگ ہے، انٹرنیشنل ایکسپینشن ہے، ڈاؤن سائزنگ ہے، آؤٹ سورسنگ ہے. یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے وہ چیلنج کیا کہنا چاہیے، ڈیوٹیز ہیں، پرفارمنسز ہیں، یا دس از واٹ دے کین ڈو. اچھا، کلیکٹنگ بارگیننگ پہ تھوڑا سا اور، واٹ از کلیکٹنگ بارگیننگ، فنڈامنٹلز آف کلیکٹنگ بارگیننگ. یہ کتاب ایک ہے لکھی ہوئی 4 آتھرز نے، 4th ایڈیشن، شاید بعد میں چھپ گیا ہو. کبھی ضرورت پڑے آپ کو تو اس کتاب کو دیکھ لیں آپ. کلیکٹیو بارگیننگ اینڈ لیبر ریلیشن، چیپٹر 14 میں یہ بیان کیا ہوا ہے. What do I need to know? Defining unions and labor organizations, we have talked about it. Identifying the labor relations, we talked about it. Summarize laws and regulations that affect labor relations.
Describe the union organizing process. We talked in the first part of the presentation. What do I need to know? Explain how management and unions negotiate contracts. Summarize the practice of contract administration. Describe more cooperative approaches to labor management. Unions کا رول کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. One response by worker is to act collectively by forming and joining labor unions. ٹھیک ہے. اس پریزنٹیشن میں پہلے ہم نے اس پہ خاصی بات کر لی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک قسم کا آپ ریویژن سمجھ لیں یا ری ایمفسائزنگ دوز پوائنٹس. یونینز اینڈ لیبر ریلیشنز. ٹھیک ہے جی. یونینز جو ہے organization formed for purpose of representing their members' interest in dealing with labor relations, field that emphasizes skills managers and union leaders can use to minimize cost forms of conflict. Labor relations involves 3 levels of decision. Labor relations strategy, overall strategy form کی جاتی ہے, پھر negotiate کیا جاتا ہے. ہر سال contract negotiate ہوتا ہے. ایڈمنسٹریشن کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اور بینیفٹس نہ دیں, اور یونین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اور بینیفٹس لیں. تو بعض دفعے وہ کامیابی ہو جاتی ہے, تھوڑی بہت چینج کے ساتھ اگریمنٹ ہو جاتا ہے, نیا کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے, تو یونین فیلز ہیپی, دا ایڈمنسٹریشن فیلز ہیپی. بعض دفعے وہ اسٹرائک وائی کا تھریٹ ہو جاتی ہے, تو شارٹ ٹرم اسٹرائک ہو جاتی ہے, لانگ ٹرم ہو جاتی ہے, پھر وہ کانٹریکٹ بن جاتا ہے. اگر یونین اور ایڈمنسٹریشن ایگری کرے تو سائن نیا کانٹریکٹ ہوتا ہے. نیشنل انٹرنیشنل یونینز. Most union members belong to a national or international unions. Normally اگر ایک نیشنل یونین سے تعلق ہے تو بس وہ کافی سمجھتے ہیں, اگر انٹرنیشنل سے ہے تو وہ نیشنل کی ضرورت نہیں ہے. 10 largest unions in United States. ٹھیک ہے جی. میں بھی حیران ہوا تھا کہ نیشنل ایجوکیشن ایسوسیشن سب سے بڑی ہے, اس کے بعد سروس امپلائی انٹرنیشنل یونین ہے, امریکن فیڈریشن آف اسٹیٹ کاؤنٹی اینڈ میونسپل امپلائیز ہیں, اس کے بعد انٹرنیشنل بردرہڈ آف ٹیمسٹرز. ٹیمسٹر بڑی فیمس ہے, بڑی اولڈ ہسٹری ہے اس کی. امریکن فیڈریشن آف ٹیچرز, مینوفیکچرنگ انرجی اینڈ الائیڈ, انٹرنیشنل بردرہڈ, لیبرز انٹرنیشنل یونین, انٹرنیشنل ایسوسیشن آف مشینسٹ اینڈ ایروسپیس. یہ میں نے ذکر کیا تھا آٹو کا, وہ اس میں آخری والے میں آ جاتی ہے. لیکن نیشنل ایجوکیشن ایسوسیشن سب سے بڑی ہے, جس میں ٹیچرز اور اسکولز اور کالجز کے ٹیچرز شامل ہیں. ڈکلائن ان یونین ممبرشپ ہیز بین ایکٹیویٹڈ اوور ایئرس. یونین کانسیپٹ کم ہوتا جا رہا ہے اور ممبرشپ کم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ اکانومی اسٹرکچر بدل گیا ہے, اکانومی نیچے چلی گئی ہے. اس سے یہ کہ یونین اپنی وہ فورس کو, اسٹرینتھ کو لوز کر رہے ہیں. مینجمنٹ ایفرٹس ٹو کنٹرول کاسٹ. ٹھیک ہے. یونین اگر ہو تو کاسٹ اور دوسرا جو ہے بینیفٹ زیادہ دینے پڑ جاتے ہیں, تو اس لیے مینجمنٹ کی کوشش یہی تھی کہ یونین نہ ہو, اگر ہو تو ویک ہو. ہیومن ریسورس پریکٹسز, پالیسیز اینڈ پروسیجرز اینڈ گورنمنٹ ریگولیشنز کافی آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, جو یونین کے اگینسٹ ہیں زیادہ. یونین ممبرشپ ریٹس اینڈ کوریج ان سلیکٹڈ کنٹریز. یہ دیکھیں یو ایس میں ممبرشپ اور کوریج دو چیزیں ہیں. ایک تو پراپر ممبرشپ ہے نا, دوسرا جسٹ کوریج. کینیڈا ہے, اس کے بعد بیلجیم میں بس کافی ہے, اور پھر ڈنمارک میں, تو یہ اسکینڈینیوین کنٹری میں دیکھ لیں, جرمنی دیکھ لیں, یونائٹڈ کنگڈم دیکھ لیں. اچھا جی, یونائٹڈ یو ایس کم ہے. مینی یونین ورکرز ہولڈ گورنمنٹ جابس. آدھا 50% are in government jobs. یہ اور statistics just for interest sake. Impact of unions on company performance. ہارلے ڈیوڈسن آپ تو جانتے ہوں گے, فیمس موٹر سائیکل اینڈ آٹو کمپنی, اینڈ دا انٹرنیشنل ایسوسیشن آف مشینسٹ اینڈ ایروسپیس ورکرز have cooperated to produce good results. In general, though, companies wishing to become more competitive need to continually monitor their labor relations strategies. Goals of management کیا ہے؟ Management goals are to increase the organization's profits. یہ پہلا گول یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, کہ لونز لیں تو بریک ایون, کب وہ لونز ریکور ہو جائیں اور اس کے بعد پروفٹ شروع ہو جائے, اور جتنا زیادہ سے زیادہ اینول پروفٹ ہو. ٹھیک ہے.
When an employer has recognized the union, management's goal continue to emphasize sustaining cost and improving outputs. Managers prefer to keep their organization's operations flexible. In their labor relations, managers prefer to limit increase in wages and benefits and retain as much control as they can over worker rules and schedules. Authority unions को जितनी कम दे सकें उसकी कोशिश करते हैं managers. Goals of labor union क्या हैं? Labor unions have the goal of obtaining pay and working conditions that satisfy. ठीक है जी. Unions on the other side want to get maximum benefits for you for the employees. They obtain their goals by gaining power in the numbers. जितने ज़्यादा member होंगे उतना वो ज़्यादा ताकत के साथ बात कर सकेंगे. Unions want to influence the way pay and promotions are determined. Survival and the security of a union depend on its ability to ensure regular flow of new members. Membership regularly बढ़ती जाए वो union की बड़ाई है. Unions place high priority on negotiating two types of contract provisions: check-off provisions, union membership contribution provisions. Check-off provision क्या है और membership provision क्या है? Goals of the society. Activities of unions and management take place within the context of the society and the culture overall. Society's values drive the laws and the regulations that affect labor unions. Society's goal for union is to ensure that workers have a voice in how they are treated by their employees. ये society unions को support करती है, इंसाफ कहती है मिलता है. Laws affecting labor relations. National Labor Relation Act, हिस्ट्री की स्लाइड में पहले हम देख चुके हैं. टेफ्ट हार्ले एक्ट ऑफ 47, लैंडम ग्रिफिन एक्ट ऑफ 59. ठीक है, ये यूएस की बातें कर रहा है. राइट टू वर्क लॉज, नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड, ये लॉज जो हैं ये भी इफेक्ट करते हैं लेबर रिलेशंस को. स्टेट्स विद राइट टू वर्क लॉज, ये स्टेट्स दिखाई है कलर में, जो यहाँ स्टेट्स विद राइट टू वर्क. ठीक है, इनके अंदर वो स्टेट लॉज हैं कि एवरी वर्कर हैज़ ए राइट टू वर्क. नोबडी कैन स्टॉप हिम और हर फ्रॉम वर्क. टेस्ट योर नॉलेज, एक क्विज आ गई है ट्रू एंड फॉल्स की. 5 सवाल इस पे हैं. ठीक है जी. प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, साइनिंग ऑथराइजेशन कार्ड्स, petition of for election, election campaign, election and color. ये पहले भी एक दूसरे स्लाइड में हमने 4 स्टेप्स ये दिखाए हैं आपको. साइनिंग ऑथराइजेशन कार्ड से क्या मुराद है? A document indicating that employee wants to be represented by a labor organization in collective bargaining. collective bargaining जब करनी होती है तो हर एम्प्लॉय जो है वो साइन करता है एक डॉक्यूमेंट कार्ड कि ठीक है जी ये यूनियन जो ये बार्गेनिंग टीम जो है ये मुझे रिप्रेजेंट कर सकती है. अथॉरिटी देता है उसको. इज देयर सफिशिएंट इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय टू जस्टिफाई द यूनिट? ओके. एविडेंस ऑफ इंटरेस्ट व्हेन एट लीस्ट 30% ऑफ द एम्प्लॉयज इन ए वर्क ग्रुप साइन. 30% टोटल का अगर अपना इंटरेस्ट शो करें और साइन करें कार्ड्स तो फिर ही वो अथॉरिटी मिलती है उसको लेबर कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए. और नॉर्मली 50% गिव्स एनफ स्ट्रेंथ for that team to go ahead and do labor bargaining. Example of a authorization card एक दिया हुआ है, इसको भर के हर वर्कर साइन कर देता है कि ठीक है जी मैं ऑथराइज करता हूँ. Petition for election. After authorization cards have been signed, a petition for election is made to the regional NLRB office कि ठीक है जी हम ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं. Will coordinate direct that an election be held within 30 days. इलेक्शन एंड सर्टिफिकेशन, उसका प्रोसीजर बताया हुआ है 4 स्टेप्स. यूनियन स्ट्रेटजीज क्या है? ऑर्गेनाइजर्स कॉल और विजिट एम्प्लॉयज एट होम टू टॉक अबाउट इश्यूज. कंपनी प्लेस पे, वर्क प्लेस पे नहीं वो बात करते. ऑफर वर्कर्स एसोसिएट यूनियन मेंबरशिप, कंडक्ट कॉर्पोरेट कैंपेन, नेगोशिएट एम्प्लॉयर न्यूट्रलिटी एंड कार्ड चेक प्रोविजंस इनटू कॉन्ट्रैक्ट. यूनियन डीसर्टिफिकेशन क्या है? टेफ्ट हार्ले एक्ट है, पहले बात हो चुकी है. एसेंशियली द रिवर्स ऑफ द प्रोसेस एंड देन एम्प्लॉयज हैव यूज्ड द डीसर्टिफिकेशन पिटीशंस विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड
سرٹیفائی کرتے ہیں تو آپ فیصلہ کہتے ہیں کہ جی میں ڈی سرٹیفائی کر رہا ہوں، بس ٹھیک ہے میں نہیں. 30% must petition for election. Petition submitted 60 to 90 days prior to expiration of current contract. Scheduled decertification election. If majority votes against union, employees will be union free. اس طرح سے یونین ختم کر دی جاتی ہے. تو یہ ایک پروسیجر، ایک طریقہ ہے لا کے حساب سے. Collective bargaining. In collective bargaining, a union negotiates on behalf of its members. اور کانٹریکٹ جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے؟ ریکگنیشن، مینجمنٹ رائٹس، یونین سیکورٹی، کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس، گریونس پروسیجر، امپلائی سیکورٹی. یہ سارے پارٹس اس میں ایکسپلین کیے ہونے چاہیے. ٹیسٹ یور نالج وچ آف دا فالوئنگ از انفیئر لیبر پریکٹس. یہ 6 سوال ہیں، ان کو سوچ کے اس کا جواب بنائیے. بارگیننگ اوور نیو کانٹریکٹس، کیا 4 سٹیپس ہیں؟ Distributing bargaining, integrative bargaining, attitudinal bargaining, intra-organizational bargaining. When bargaining breaks down, تو strikes ہو جائیں تو strike ہو سکتی ہے. اور alternate to strike یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ strike سے پہلے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ایک میڈیشن کمیٹی بنا دیں، بورڈ بنا دیں، ٹھیک ہے جی فیکٹس کمیٹی، ایک فیکٹس اور آربیٹریشن پہ چلے جائیں. آربیٹریشن 2 طرح کا ہوتا ہے. آربیٹریٹر فیصلہ جو دے وہ دونوں پارٹیاں پہلے سائن کرتی ہیں کہ ہم ایکسیپٹ کریں گے، یا دونوں پارٹیاں یہ ہوتی ہے کہ آربیٹریٹر فیصلہ دے اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے whether they accept it or not. Strikes involving 1000 or more workers، یہ پچھلے 209 تک، ٹھیک ہے. نمبر آف اسٹرائکس کس سال کتنی ہوئی؟ تو دیکھا آپ نے کم ہوتی جا رہی ہے. 65-70 میں بہت زیادہ ہوئی. آلٹرنیٹس اسٹرائک، میڈیشن، فیکٹ فائنڈر، تو کیا اس میں میں نے تھوڑا سا ذکر کر دیا آپ کو، وہی چیز بیان کی ہوئی ہے کہ ان کے اندر کیا کرنا ہے. کانٹریکٹ ایڈمنسٹریشن گریونس پروسیجر کیا ہے؟ اسٹیپس ان این امپلائی انیشیٹڈ گریونس پروسیجر. بس اس میں وہ ہیومن ریسورس والے جانتے ہیں، آپ کا جو ریپ ہے ہیومن ریسورسز کا وہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. تو آپ کو ایز مینیجر بس اتنا ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی دیر از اے پروسیجر، آپ نے اس کو کرنا نہیں ہے. لیبر مینجمنٹ، کوآپریشن، امپلائی انوالومنٹ ان ڈیسیجن میکنگ، سیلف مینیجنگ امپلائی ٹیم، لیبر مینجمنٹ پرابلم سالونگ، براڈلی ڈیفائنڈ جابس، شیئرنگ آف انفارمیشن گین اینڈ ٹیسٹ اور نازل. ٹرو اینڈ فالس کے 4 سوال ہیں. سمری ہے جو اس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے. یونین از آرگنائزیشن فارمڈ فار پرپز. لیبر ریلیشن از دا مینجمنٹ اسپیشلٹی ایمفیسائزنگ اسکلز. مینجمنٹ گولز آر ٹو انکریز دا آرگنائزیشنز پروفٹس. Labor unions have goals of obtaining pay and working conditions, more benefits. Society's values have included the hope that the existing of unions will replace conflicts, in contrast to the traditional view that labor and management are adversaries. میں سے یہ سمجھتا ہے لیبر اور مینجمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے دشمن ہے. یہ ایسے اچھی کمپنیوں میں اچھے ریلیشن شپ ہوں تو دونوں ہینڈ ان ہینڈ کام کرتے ہیں، دونوں کا انٹرسٹ دیکھا جاتا ہے. اگر یونین والے کرپٹ ہوں اور وہ بیڈ ان کا یہ ایٹیچیوڈ ہو کہ ٹھیک ہے جی پرواہ نہیں ہے، بس ہم نے یو سی یو آسک فار بینیفٹس، لیبر انکریمنٹ، آورلی ویجز، اس کمپنی کو دیکھ کے کہ بھی وہ کمپنی کی کیا حالت ہے، کتنا پروفٹ بنا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، سارا کچھ کر رہی ہے، اس حساب سے نا ریزنیبل رہیں آپ تو ہو جائے گا. تو یہ امپلائیز ریلیشن اور کلیکٹیو ریلیشن شپ پہ میں نے آپ کو یہ سلائڈیں دکھائی ہیں. تو یہ بھی جیسے میں پہلے کہتا رہا ہوں امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس کا بیسیکلی مینجمنٹ میں آپ ڈائریکٹر ہوں یا مینیجر ہوں، آپ کا بیسک ایک کانسیپٹ بس ہونا چاہیے. باقی تو یہ ہے کہ آپ کو رولز ریگولیشنز، ہینڈ بکس، گائیڈ سب موجود ہے جو امپلائیز کو بھی آپ انفارمیشن دیتے ہیں، پاس آن کرتے ہیں، آپ کو بھی وہ پتہ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو بس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ڈیفینیشن ان کی کیا ہے، یہ پروسیجرز کیا ہیں. لیکن جب ایکچولی کوئی چیز ہوگی یا کرنی ہوگی تو آپ ہیومن ریسورس مینجمنٹ از دیئر ٹو ہیلپ یو اینڈ یو فار یور ڈویژن فار یور سیکشن دیر از اے سیپر بارگیننگ ریپ کاؤنسلر ایک ہے، ٹھیک ہے جی. تو
امید ہے آپ نے یہ پریزنٹیشن پسند کی ہوگی. تو انشاءاللہ لیکچر 30 میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.